بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مس سیم ود اسٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے فقیرنی۔ روزی نے جب تک ہوش نہیں سنبھالا تھا اسے جمعرات کے دن چڑھاووں کے بطوشوں کا صبح سے انتظار رہتا تھا۔ پیر صاحب کے مزار پر جو لال پیلے گز گز بھر کے ٹکڑے جو کہ ان کی عقیدت مند بطور چادر چڑھائے جاتے تھے، ان کا گھونگھٹ لگا کے وہ اپنے خیال میں بالکل دلہن بن جاتی تھی۔ پھر ایک دن یکایک اس کا ذہن جاگ اٹھا اور وہ بغاوت پر آمادہ ہو گئی۔ محلے کی ایک ہم عمر لڑکی روزی اس کی بہت پیاری سہیلی تھی۔ روزی کے گھر اکثر گھروں سے چنا اور 10ویں کا زردہ پلاؤ کو آ جاتا تھا، جسے کھاتے وقت وہ اپنی سہیلی کو ضرور یاد رکھتی تھی۔ ایک دن جب شام ہونے کو آئی اور وہ سہیلی گلی کوچے میں ملی نہ تالاب کے کنارے کے نظر آئی، تو روزی نے ماں کی نظر بچا کر ایک رکابی میں تھوڑا سا زردہ نکالا اور کاغذ سے ڈھانپ کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بیچاری صبح سے بخار میں پڑی تھی۔ روزی نے اس کے قریب جا کر رکابی سے کاغذ ہٹایا اور بڑے ہی پیار سے کہا، دیکھ، میں دوپہر سے تیرے لیے چاول رکھے تجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ اسی وقت اس لڑکی کی ماں باورچی خانے سے نکل کر آئی اور غصے سے پوچھا، روزی کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کیا کھلا رہی ہے لائبہ کو؟ کچھ نہیں خالہ، تھوڑا زردہ ہے۔ لائبہ کو بہت پسند ہے، روزی نے گھبرا کر کہا۔ کہاں سے آیا زردہ؟ لائبہ کی ماں نے اور بھی بگڑ کر پوچھا۔ پتہ نہیں، ابا کہیں سے لائے۔ روزی نے ہلکا کر کہا، دیکھ بے شرم، میں پہلے ہی تجھ سے کہتی تھی کہ اس فقیر کی چھوکری کے ساتھ نہ کھیلا کر۔ شیخ ہو کر اب ہماری یہ اوقات رہ گئی ہے کہ ہم مردوں کے نام کا کھانا کھائیں۔ اس مرتبہ لائبہ کی ماں اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئی۔ روزی نے حیرت اور کچھ خفگی سے آنکھیں پھاڑیں۔ خالہ، ہم کیوں فقیر ہوتے؟ ہم کس سڑک پر بھیک مانگتے ہیں؟ تم سے تو سڑک پر بھیک مانگنے والے اچھے ہوتے ہیں، تمہاری تو ذات ہی فقیر ہے۔ قبر کھودنے اور مردوں کو نہلانے والوں کے ہاتھ کا چھوا ہوا بھی کھانا منع ہے۔ لائبہ کی ماں نے بڑی حقارت سے کہا اور روزی کی آنکھیں پھٹی ہی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے ایک چیخ اٹھی جو حلق تک پہنچ کر گھٹ گئی۔ شدید ذلت کے احساس نے اس کے ننھے سے وجود کو پار پار کر دیا اور وہ زردے کی پلیٹ اٹھا کر تیزی سے اپنے گھر کی طرف بھاگی۔ اسے خوف تھا جیسے اس کا کوئی راز کھل گیا ہے اور راستے میں جو بھی اسے دیکھے گا زور زور سے فقیرنی فقیرنی کہہ کر چلائے گا۔ لائبہ کی ماں جھوٹی ہے، میں ماں سے جا کر اس کی شکایت کروں گی۔ ماں سے شکایت کا نتیجہ اور بھی برا نکلا۔ اس کی ماں نے نہ صرف اسے گالیاں دی بلکہ 2 ہاتھ بھی لگائے۔ تو اس شیخنی کے گھر جا کے کیوں مرتی ہے؟ جب دیکھو گھر سے کھانا چرا کے ادھر ادھر بانٹتی پھرتی ہے۔ روزی اس وقت تو چپ ہوگی مگر اس کے دل کی خلش بڑھ گئی۔ لائبہ کی ماں نے اپنی بیٹی کو مولوی صاحب کے پاس پڑھانے بٹھا دیا۔ تو اس کا روزی کے ساتھ گھومنا پھرنا بند ہو گیا۔ روزی نے اس بات کو بھی اپنی ذلت سمجھا اور اسے اپنے ماں باپ کے پیشے اور ان کے وجود سے گھن آنے لگی۔ ایک مرتبہ جب اس کی ماں کئی گھنٹوں بعد گاؤں کے ایک گھر سے لوٹی تو اپنی چادر میں لپٹے ہوئے کپڑے میں ایک پھولدار ریشمی قمیض نکال کر اس کو دکھائی۔ یہ قمیض گریبان سے دامن تک چاک تھی۔ کیسی اچھی قمیض ہے، میں بانو کی مشین پر سلوا دوں گی، تم اسے عید پر پہن لینا، روزی کی ماں نے خوش ہو کر کہا۔ روزی کو ایسا لگا جیسے اس کے طلبوں میں آگ لگی ہے اور شعلے بھڑک کر اس کے سراپوں کو جھلسا رہے ہیں۔ میں پہنوں گی ایسی قمیض کو، مردے کے اوپر سے اتری ہوئی قمیض تو خود کیوں نہیں پہنتی؟ تیرا بس چلے تو مجھے مردے کا کفن بھی اتار کے پہنا دے۔ اس نے لے کر ماں کے ہاتھ سے قمیض چھینی اور تار تار کر دی۔ ماں نے چولہے سے آدھی جلی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اسے دھمکایا تو روزی نے بھی جو منہ میں آیا بکنا شروع کر دیا۔ یوں بھی وہ گاؤں کی عام لڑکیوں کی طرح تراقا کرتی تھی مگر آج وہ اس طرح مقابلے پر آئی کہ ماں کو پلو پھیلا کر اسے کوسنے کے سوا چارہ نہ رہا اور وہ جوں جوں بڑی ہوتی گئی ماں باپ سے جھگڑا اور بہن بھائیوں کو پیٹنے کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا۔ گھر کا ہر فرد اس سے نالاں ہو گیا۔ ایک روز اس کی ماں نے اپنی پڑوسن سے کہا، اب تم ہی بتاؤ آپا، یہ کمبخت کہتی ہے کہ ہم اپنا کام چھوڑ دیں تو پھر ہم کیا کریں، فاقہ کریں؟ اور جب باپ دادا کے زمانے سے ہم مردے ٹھکانے لگاتے آئے ہیں تو اب ہم کام چھوڑ کے کیا کریں گے؟ کیا ہماری ذات بدل جائے گی؟ رہے گی فقیرنی کی فقیرنی، کوئی سید زادی تو نہیں بن جائے گی؟ روزی کی صورت شکل وہ بری نہیں تھی، عمر کے ساتھ ساتھ اس میں نکھار آ رہا تھا۔ آس پاس کے شہر اور گاؤں کے برادری والے پیغامات بھی بھیجنے لگے مگر وہ حیا دار لڑکیوں کی طرح خاموش رہنے والی وہ فقیروں میں بیاہ کر جانے پر کسی طرح آمادہ نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ پر ایک ایک پل بھاری ہو رہا تھا۔ ماں بیٹی میں اچھی خاصی دشمنی ہو گئی تھی۔ اس دوران روزی کی خالہ دوسرے شہر سے آئی تو ماں نے اسے اپنی پریشانی کا حال سنایا۔ پوری داستان سن کر اس نے کہا، مت فکر کر، میں تجھ سے خود اس بارے میں بات کرنے ہی والی تھی۔ تجھے تو پتہ ہے میرے سر کے بڑے بھائی 20 سال پہلے اپنا شہر چھوڑ کر گوجرانوالہ جا بسے تھے۔ وہاں کسی کو نہیں پتہ ان کی کیا ذات برادری ہے، لوگ انہیں مرزا جی کہتے ہیں مگر شادی بیاہ تو آخر اپنی ہی برادری میں ہوگا۔ آج کل وہ اپنے پوتے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں۔ لڑکا چوڑیوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، روزی کے لیے یہ رشتہ بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب خالہ نے روزی کو یقین دلایا کہ گوجرانوالہ میں کسی کو کانو کان خبر نہ ہوگی کہ اس کے ماں باپ اپنے گاؤں میں کیا کام کرتے ہیں تو اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی اور رخصت ہو کر
گجرانوالہ چلی گئی۔ یہ تو سچ ہی تھا کہ روزی کے سسرال والے شیشے کی فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور پیشہ ور لوگ تھے اور کوئی اس کو حقارت کی نظروں سے نہیں دیکھتا تھا، مگر میکے میں لڑ کر روزی کی زبان کھل چکی تھی اور صبر برداشت کا مادہ اس کے مزاج میں نہیں تھا، اس لیے جلدی سانسیں تو میں شروع ہو گئی۔ شادی کے سال بھر بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور دوسرے سال بیٹا پیدا ہوا۔ ساس کو شکایت تھی کہ روزی محض اپنے بچوں میں ہی لگی رہتی ہے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ نہیں بٹاتی۔ روزی کے پاس ان الزامات کا ایک ہی جواب تھا کہ بڑھیا مجھ سے جلتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، اس دوران وہ کئی بار اپنے میکے آئی، مگر یہاں وہ مرزا جی کی بہو کے نام سے نہیں پکاری جاتی تھی۔ سب کو یہی کہتے تھے کہ شادو فقیرہ کی لونڈی سسرال سے آئی ہے۔ روزی کو اب بھی ان الفاظ سے پہری آتی تھی، اس لیے وہ 10-15 دن سے زیادہ نہیں رکتی تھی۔ اس کے دادا سسر تو اس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی گزر گئے تھے، مگر جب ایک حادثے میں اس کے سسر کا بھی انتقال ہو گیا تو دفعتاً اس کی ساس نے طے کیا کہ روزی منحوس ہے، وہ سب کو کھا رہی ہے۔ اب بڑھیا کا بیشتر وقت اس کو کوسے دینے اور اپنے خاوند کی یاد میں روتے ہوئے گزرتا تھا اور روزی گلا پھاڑ پھاڑ کر پڑوسیوں کو سناتی کہ ساس میری چوڑیاں دیکھ دیکھ کر جلتی ہے، اس کا بس چلے تو میں بھی اسی کی طرح ہو جاؤں۔ روزی کا خاوند منظور طبیعتاً خاموش مزاج اور صلح پسند تھا، پھر اسے بچوں سے بھی محبت تھی۔ بڑا لڑکا اس کے ساتھ فیکٹری بھی چلا جاتا تھا۔ بیٹی بھی اس قابل ہو گئی تھی کہ جب وہ گھر آئے تو روٹی نکال کے اس کے سامنے رکھ دے۔ اگرچہ چھوٹا بیٹا 6 سال کا ہو گیا تھا، مگر ماں کے لاڈ پیار میں کچھ بگڑ گیا تھا۔ وہ صبح سے شام گلی کوچوں میں کھیلتا، گالیاں بکتا، اور طاہر یہ کہ سب سے چھوٹی اولاد ایک دائمی مرض بیٹی تھی جو سال بھر کی ہونے کو آئی، مگر ہر وقت پلنگ پر پڑی رہتی روتی رہتی۔ روزی کے خاوند کے لیے ایک گھر کا ماحول بڑا تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ اس نے جب سے کمانا شروع کیا اپنے باپ کی طرح سارا پیسہ ماں کے ہاتھ میں دیتا تھا، مگر سسر کی موت کے بعد روزی نے قیامت ڈھائی کہ بڑھیا کو کیا حق اس پیسے کو ہاتھ لگانے کا۔ میاں بیوی اس جنگ میں منظور کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا اور ایک دن اس نے لاتوں اور گھونسوں سے روزی کی اچھی طرح مرمت کر دی۔ روزی کے لیے یہ تجربہ بالکل نیا تھا۔ منظور بھلا بھلا تو کہتا تھا، مگر اس طرح مارتا نہیں تھا۔ پہلے تو روزی نے جی بھر کر ساس کو گالیاں دی اور پھر میاں کو گھر چھوڑنے کی دھمکی دی۔ جب اس کی اس دھمکی کو منظور نے اہمیت نہ دی تو جوش میں روزی نے 4 بچوں کو ساتھ لیا اور بس میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئی۔ وہ یہ بھول گئی کہ مرزا جی کی بہو ہفتے نہ عشرے کو ماں باپ سے ملنے نہ آئی، بلکہ شادو فقیری کی بیٹی سسرال چھوڑ کر میکے آ پڑی ہے۔ ماں کا یہ حال دیکھ کے باپ بیمار رہنے لگا، اب کیسے اور پورے چلانا اس کے بس کا کام نہ رہا۔ جوان بھائی گھر سے بھاگ کر کراچی چلا گیا اور وہاں ٹیلر ماسٹر بن گیا۔ کبھی گھر آتا اور نہ مالی امداد کرتا۔ اب تو پیر صاحب کے مزار پر منت مراد کا جو تھوڑا بہت مل جائے اس میں گزارا ہو جاتا تھا۔ ماں نے 2-4 دن روزی کا غم سننے سے زیادہ اپنا دکڑا رونے میں گزارا، پھر یہ بات واضح کر دی کہ تم اس طرح 4 بچے لے کر میکے میں نہیں روٹیاں توڑ سکتی۔ روزی کو احساس ہوا کہ خاوند کا گھر چھوڑ کر اس نے بہت بڑی غلطی کی۔ واپس چلی جائے۔ ابھی وہ فیصلہ بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک دن اور قیامت ٹوٹی۔ اس کی بڑی بیٹی بلو چھوٹی بچی کو کندھے سے لگائے دوڑتی چلاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اماں اماں ابا آئے تھے، کہاں ہیں وہ؟ واپس چلے گئے اور منور کو بھی ساتھ لے گئے۔ ہم سب جہاں بس رکتے ہیں وہاں کھیل رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے ابا کھڑے ہیں۔ انہوں نے منور کو بلایا اور کہنے لگے، میں تجھے لینے آیا ہوں، میرے ساتھ گھر چل۔ میں نے کہا میں بھی گھر جاؤں گی تو ابا کہنے لگے، میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، اور اپنی ماں سے کہہ دینا کہ میرے لیے وہ مر چکی ہے، اگر اس نے بھی قدم رکھا تو میں گولیاں مار دوں گا۔ اتنے میں بس آ گئی اور ابا نے منور کا ہاتھ پکڑا اور بس میں چڑھ گئے۔ روزی نے کھڑے کھڑے پچھاڑ کھائی اور رونے لگی۔ تب اس کی ماں نے کہا، لے اب میری چھاتی پر مونگ ڈال، تجھ جیسی کا اس دنیا میں گزارا نہیں، ہم فقیروں میں تیرا کیسے گزارا ہوگا؟ تو مرزا جی کے محل سے بھی خالی نکل آئی، اب کما اور کھلا اپنے پلو کو۔ روزی کی زندگی کا یہ موڑ بڑا کربناک تھا۔ اس نے میکے یا سسرال میں کبھی مزدوری کی ہی نہ تھی اور نہ اس کا ڈھنگ آتا تھا، مگر کوئی چارہ نہ تھا کہ عورتوں کے ساتھ وہ محنت مزدوری کے لیے جانے لگی۔ کبھی آلو کی کاشت کا کام تو کہیں دھان کا۔ وہ شام ڈھلے تک کھیتوں کھلیانوں میں کام کرتی اور جب گھر لوٹتی تو گود کی سوکھی ہوئی بچی کو روتا ہوا اور ماں کو چیختا ہوا پاتی کہ بلو ڈھینگ کی ڈھینگ ہو گئی ہے، مگر اتنی تمیز نہیں کہ بہن کو سنبھال لے، یہ غلاظت میں لتھڑی ہوئی میرے کانوں کے پردے پھاڑتی ہے۔ بہتر ہے مر جائے تو پنڈ چھوٹے۔ روزی کے بازو دن بھر مشقت سے پھوڑے کی طرح دکھتے اور ٹانگیں شل ہو جاتی۔ یہ صحیح دھیان نہ رہتا کہ بلو سے پوچھے، صبح جانے سے پہلے جو 50 روپے دودھ لانے کو دے گئی تھی وہ دودھ بچی کی حلق سے اترا بھی ہے یا نہیں۔ وہ موچ کی ٹوٹی ہوئی چارپائی کے اوپر لیٹتی تو منور کا چہرہ کچھ دیر کو اس کے ذہن پر چھا جاتا اور پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا۔
کبھی اپنی ماں کو بھی یاد کرتا ہوگا یا اپنے بابا اور دادی کے ساتھ خوش ہوگا، لیکن بچھڑے ہوئے بیٹے کی یاد بھی اس کے ذہن کو زیادہ دیر تک بیدار نہ رکھ پاتی اور بے ہوشی جیسی نیند اس کے حوض پر چھا جاتی۔ کل صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو برابر میں پڑی بچی اس کی طرف پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ روزی کا دل تڑپ گیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کمبخت تو ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی ہے۔ آج شام کو مزدوری ملے گی تو اسے حکیم کو دکھا کر لاؤں گی۔ وہ کئی دن سے زمیندار کے کھلیان میں چنے برسا رہی تھی۔ آج کام ختم کر کے شام کو مزدوری ملنا تھی۔ اس نے کندھا ہلا کر بلو کو جگایا۔ اٹھ جا، دن چڑھ آیا ہے۔ آج بولے سے 50 روپے کا دودھ لے آنا، شام کو آ کے پیسے دے دوں گی۔ اس وقت نہیں ہے۔ تقریباً 11 بجے بلو کھلیان پہنچی۔ اماں اماں، منی مر گئی ہے۔ روزی نے چنوں سے بھرا ہوا چھبڑا سر سے اتار کر نیچے رکھ دیا۔ کیا بکتی ہے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ میں سمجھی سو رہی ہے مگر نانی کہہ رہی ہے کہ مر گئی۔ روزی خاموشی سے کھڑی ٹکٹکائی باندھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ بلو نے اسے جھنجھوڑا۔ چل نا ماں، نانی بلا رہی ہے۔ روزی چونکی۔ کیا کروں گی وہاں جا کے؟ میرے پاس تو کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بچی کی موت نے ایک طرح گھر کے ہر فرد کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا، مگر روزی کے دل میں غصے کا طوفان ابل پڑا۔ اسے منظور پر غصہ تھا جس نے اسے بیمار بچی پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اپنی ماں پر غصہ تھا جو دن رات اس بچی کو گالیاں اور کوسنے دیتی، اور اپنے آپ پر تو انتہائی تھا کہ کام سے لوٹ کر کبھی اس بد نصیب بچی کو گود میں لے کر پیار کرنے کی سکت بھی نہ پاتی تھی۔ جس دن روزی کو مزدوری نہیں ملتی تھی، اس دن وہ دن بھر بلو اور انور کو مارتی، اپنی ماں سے لڑتی اور مری ہوئی بچی اور بچھڑے ہوئے منور کو یاد کر کے زور زور سے روتی۔ محلے اور پڑوس والے بھی اس ہنگامے سے نالاں ہو گئے تھے۔ منور کو اس کے باپ لے گیا تھا۔ چھوٹی بچی کو اللہ پاک نے اس دکھ سے چھٹکارا دے دیا۔ بلو کو بھی دن بھر بیمار بہن کو کاندھے پر لادنے سے نجات مل گئی، اور انور نے سارے گاؤں میں آوارہ گردی، پتنگ اڑانے اور گولیاں کھیلنے میں وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کئی مرتبہ شکایت بھی آئی کہ انور نے ٹھیلے والوں سے پھل اچاک لیے ہیں۔ حلوائی کی دکان سے مٹھائی چراتا بھی پکڑا گیا ہے۔ ہر شکایت پر روزی آسمان کی طرف منہ اٹھاتے پلو پھیلا کر کہتی، تجھے 2.5 گھڑی کا ہیضہ آئے، تو مجھے چین سے مرنے بھی نہیں دے گا۔ روزی جہاں ماں جاتی ہے اس کا رونا لے بیٹھتی ہے۔ ہمارے تو نصیب پھوٹ گئے ہیں، اپنے کھانے کا ٹھکانہ نہیں، اب اس کے مستنڈوں کو کہاں سے بھریں، اور اس کے لونڈے نے تو ناک ہی کٹوا دی ہے۔ اب اس بڑھاپے میں چوری کا داغ بھی لگ گیا ہے۔ نظام الدین کی لڑکی حامدہ اپنے بھتیجے کے عقیقے میں آئی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اس کا دوسرا بیاہ کیوں نہیں کر دیتی؟ ابھی تو جوان ہے، کون کرے گا بیاہ اس سے؟ روزی کی ماں نے چڑھ کر کہا، ہائی وے سنگھ کالونی میں جہاں ہمارا گھر ہے وہاں کونے پر ایک پٹواری ہے، رہنے والا تو کسی گاؤں کا ہے، مگر بہت دن سے ہائی وے سنگھ کالونی میں دکان چلاتا ہے، خوب کمائی ہے۔ وہ خود کسی بیوہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے کہ روٹی پکا کے دے، پھر ساس اور نند کا بھی جھگڑا نہیں ہے، اکیلا ہی رہتا ہے۔ کون سی برادری ہے؟ اب برادری کنبے کو چھوڑو، شہر میں کوئی نہیں پوچھتا، پہلی بیوی چھوڑ گئی ہے، شاید اولاد نہیں تھی۔ میں نے زیادہ تو نہیں سنا مگر آدمی اچھا ہے، اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا تو پھر اللہ کا واسطہ تم بات چلاؤ اور روزی سے بھی کہہ دو ہمیں بخش دے۔ روزی کے سامنے جب حامد نے یہ بات چھیڑی تو اس نے رو کر کہا، تم مجھے یہاں سے لے جا کر جھونک دو، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ مگر اب یہاں رہنا دوزخ سے بھی برا ہے۔ پورا مہینہ بھی نہ گزرا ہوگا جو روزی نے دوبارہ سرخ گولڈ اور کرن لگا ہوا جوڑا پہنا اور ہاتھوں میں ہری چوڑیاں پہن کر اپنے نئے خاوند ایوب کے ساتھ بس میں سوار ہوگی۔ بلو اور انور بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ ایوب پٹواری برا آدمی نہ تھا، روزی کے ساتھ محبت اور فراخ دلی سے پیش آتا، مگر بلو اور انور کو اپنی اولاد ماننے کو کسی طرح آمادہ نہ تھا۔ بلو کو خود بھی ایوب سے چڑ ہو گئی۔ اسے اپنا باپ منظور یاد آتا جو کبھی کبھار فیکٹری سے لوٹتے ہوئے مٹھائی یا پھل لے کر گھر آتا۔ یہ سچ ہے کہ منور کو زیادہ حصہ ملا تھا، مگر یہ بھی نہ تھا کہ بیوی کے ساتھ الگ بیٹھ کر کھا پی لے اور بالمخصوص خالی چھلکے اٹھانے کو رہ جائیں۔ یہ بات روزی کو بھی اچھی نہ لگی تھی، مگر اب وہ کسی قیمت پر خاوند سے جھگڑا کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ تپتی دوپہر اور کڑکی صبح، مزدوری کے تصور سے اس کی جان جاتی تھی۔ ایوب کسی گاؤں کا رہنے والا تھا، مہینے میں ایک بار 2-4 دن کو گھر جاتا، مگر کبھی اس نے روزی کو ساتھ لے جانے کی خواہش کی اور نہ ہی روزی نے کسی گاؤں میں قدم رکھنے کی حیرت تھی۔ آرام سے 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جاتی۔ پورا سال نہ گزرا تھا کہ وہ امید سے ہو گئی۔ ایوب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا، بیوی کی خاطر مدارات بڑھ گئیں۔ کھٹی میٹھی چیزوں کے علاوہ الائچی بڑے ہوئے پان دکان سے لانے لگا۔ بلو کو ستیلا باپ تو برا لگتا ہی تھا، اب ماں سے بھی خار کھانے لگی، اور جس طرح ماں کو دادی نانی کے ساتھ گالیاں گلوچ کرتے سنا تھا خود بھی وہی عمل دہرانے لگی۔ روزی یوں تو ہر اعتبار سے خوش تھی، مگر بلو کی جلی کٹی باتیں اور انور کی غنڈہ گردی نے اس کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔
ایوب سے کچھ کہنے کی ہمت نہ تھی۔ بچوں کو مارتی تو وہ چیخ چلا کر سارا محلہ سر پر اٹھا لیتے۔ بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو ایوب اس کو ہسپتال لے کر گیا۔ ایوب کی ایک رشتہ دار کی چاچی ہائی وے سوئنگ کالونی میں رہتی تھی۔ اس نے روزی کو دلہن بنا کے گھر پہ اتارا تھا اور وہی زچہ بچے کی دیکھ بھال کو ہسپتال ساتھ گئی تھی۔ روزی کا یہ 5واں بچہ تھا مگر اس کی پیدائش ہر بچے سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ 3 دن اذیت میں مبتلا رہنے کے بعد اس نے ایوب کے بیٹے کو جنم دیا۔ ایوب کے پاس ساری دنیا کی دولت آ جاتی تو وہ اس وقت سب لٹا دیتا۔ روزی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ کہیں کی ملکہ اور ایوب اس کا زر خالد غلام ہے۔ ہسپتال سے گھر لوٹتے ہی ایوب نے کہا سن کر چچی کو روک لیا کہ تھوڑے دن ہانڈی روٹی کر دیں۔ روزی نے ٹھنڈے گرم پانی میں ہاتھ ڈالا تو کہیں بچے کو زکام نہ ہو جائے۔ روزی نے پہلے اتنا اصلی گھی اور میوے نہیں کھائے اور نہ ہی کبھی ایسا بلائی پڑا دودھ پیا تھا جو اس مرتبہ نصیب ہوا۔ بچہ 3-4 مہینے کا ہوا تو پھول کر گینت ہو گیا اور روزی پر بھی وزن چڑھ گیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کو دیکھتے ہی کھل جاتا تھا۔ وہ گھنٹوں اسے گود میں لیے تکتی رہتی تھی۔ جب سے وہ ایوب کے ساتھ ہائی وے سنگھ کالونی آئی تھی لوٹ کر ماں باپ کی دہلیز پر نہیں گئی تھی اور نہ ہی انہوں نے پلٹ کر اس کی خبر لی تھی۔ ایک دن اطلاع پہنچی کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ جلدی سے سامان باندھو، دوپہر کی بس سے چلتے ہیں۔ ایوب نے کہا۔ روزی جھجکی، اب جا کر کیا کروں گی؟ بچہ بہت چھوٹا ہے۔ بچے کا اللہ مالک ہے، دنیا کیا کہے گی؟ باپ کے مرنے میں بھی نہیں آئی، تم ساتھ چلو گے؟ میں وہاں زیادہ نہیں رکوں گی۔ ہاں میں بھی چلوں گا، وہ آخر میرے بھی سسر تھے۔ روزی نے جلدی سامان باندھا اور بچوں کو لے کر ایوب کے ساتھ چل دی۔ مرنے والے باپ کا چہرہ یاد آتا تو آنسو بہنے لگے۔ ایوب نے کہا لاؤ بچہ میری گود میں دے دو، تم سامان لے کر بلو اور انور کے ساتھ بس میں بیٹھو، میں ٹکٹ خرید کر آتا ہوں۔ روزی نے بلو اور انور کے ساتھ ہاتھ میں پوٹلی اور باکس پکڑایا اور خود دیگر سامان لے کر آگے بڑھی۔ سڑک پر اس کے میکے کا ایک نوجوان اسے پہچان کر اس کی طرف بڑھ آیا۔ ارے روزی آیا، تم اب جا رہی ہو؟ شاد چچا کو گور کفن تو کل شام کو ہو گیا، تمہارا بھائی تو ابھی تک نہیں آیا، چلو جلدی کرو بس سیٹ دے رہی ہے۔ مسافر سے کھچا میز بھری بس میں وہ بمشکل چڑھ پائی۔ رحمت بھائی ذرا دیکھنا میرے میاں بیٹھے ہیں، بچہ بھی انہی کے پاس ہے، بس چل دی تھی۔ تمہارے میاں؟ روزی آپا میں انہیں نہیں پہچانتا۔ ارے بھیا ابھی تو میرے ساتھ ہائی وے سنگھ کالونی سے آئے ہیں، تمہارے سامنے ہی تو ہم بس سے اترے ہیں۔ روزی آپا کیا وہ چھوٹا بچہ کندھے سے لگایا بس سے اترا تھا، کیا وہ تمہارا میاں تھا؟ مگر وہ تو فوراً ہی ہائی وے سنگھ کالونی جانے والی دوسری بس میں چڑھ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ بس؟ وہ بس تو فوراً چل دی تھی جب آپ اس بس میں بیٹھ گئی تھیں۔ روزی نے کھڑے کھڑے اپنا آپ پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو گیا اللہ، یہ کیسے ہو گیا؟ جب وہ گھر میں داخل ہوئی اور بلک بلک کر روتے ہوئے ماں سے لپٹی تو اس کے ذہن میں مردہ باپ نہیں اپنے شیرخوار بچے کا خیال تھا۔ وہ رات اور پھر اس کے بعد کتنی ہی راتیں انگاروں پر گزاریں۔ صبح وہ جنونی کیفیت میں ماں اور بچوں کو بتائے بغیر بس اڈے پر پہنچ گئی اور ہائی وے سنگھ کالونی چل دی۔ اور وہ اپنی مرضی سے تو باپ کے مرنے پر نہیں آئی تھی، ایوب کے اصرار کیا تھا۔ اور وہ اس سے محبت کرتا تھا، کوئی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ کالونی پہنچی تو دکان بند تھی، گھر کے دروازے پر تالا اسی طرح لگا ہوا تھا جیسے وہ کل چھوڑ کر گئی تھی۔ ایوب کہاں گیا؟ بچے کو کہاں لے کر گیا؟ اب کہاں تلاش کروں گی اسے؟ پھر ایوب کی چچی کا خیال آیا۔ رشکہ لے کر وہاں گئی۔ ارے تو واپس آ گئی؟ چچی نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ چی پتہ نہیں وہ میرا بچہ لے کر کہاں چلے گئے ہیں، گھر پر تو تالا پڑا ہوا ہے۔ روزی نے رو کر کہا۔ گھر پر بچہ خود پلتا گاؤں لے گیا ہوگا، انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تم مجھے گاؤں کا پتہ بتاؤ، میں وہیں چلی جاؤں گی۔ گاؤں کیا کرنا جا کے؟ سوکن کی جوتیاں کھانے؟ سوکن؟ مگر وہ تو اسے برسوں ہوئے چھوڑ چکے ہیں۔ ایوب کیا پاگل ہے جو اپنے بیہاتہ کو چھوڑ دے گا؟ وہ اس کی خالہ کی بیٹی ہے۔ روزی دم بخود رہ گئی۔ مگر وہ بچہ میرا ہے تو کیا ایوب کا نہیں؟ اس کی بیوی میں کیا کمی ہے؟ بس ایک اولاد کی حسرت تھی، آخر زمین جائیداد کا وارث بھی اللہ چاہے ہوتا ہے، اللہ نے وہ بھی دے دیا۔ مگر ایوب میرے بچوں کو نہیں چھین سکتا، میں مہر کا دعویٰ کروں گی، پورے 3000 مہر باندھا تھا۔ ایوب نے ایسی کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ کیا تو نے اپنے پہلے شوہر سے طلاق لی تھی؟ جو ایوب سے نکاح ہوتا تو ایوب کی بیوی ہی نہیں تو پھر مہر کا دعویٰ کیسے کرے گی؟ بھولی عورت، شکر کر تیرے اور تیرے بچوں کے 2 سال چین سے گزرے، کیسے فاقے ماری آئی تھی اور اب کیسی سانڈ ہو رہی ہے۔ جا ٹائم سے اپنے گھر، اب ادھر کا رخ نہ کرنا۔ چچا نے بڑے ہنس کر طنزیے سے کہا۔ اس نے چچی کے پاؤں پکڑ لیے مگر اس نے گاؤں کا پتہ نہ بتایا۔ جب روزی میکے واپس لوٹی تو اسے پتہ چلا کہ اپنے ہی لاش اپنے ہی بے جان کندھوں پر اٹھانا کیسا اذیت ناک ہوتا ہے۔
لاہور آ کے اس نے ذمہ دار کے گھر میں کھانا پکانے کی نوکری کر لی اور بلو کو بھی اپنے ساتھ لگا لیا۔ انور حسب معمول گلیوں میں ہی آوارہ پھرتا رہتا۔ روزی جب تنہا ہوتی تو اپنے دونوں گمشدہ بیٹوں کو یاد کر کے روتی رہتی اور وقت گزر گیا اور بلو جوان ہو گیا، رشتہ بھی طے ہو گیا، مگر روزی کے پاس کیا تھا جو ڈنگ کا جہیز دے کر اسے رخصت کرتی۔ روزی نے بلو کے باپ کو شادی کی اطلاع دے دی۔ کسی نے اس سے پوچھا نہیں کیا خبر کرتی، انہوں نے پلٹ کر بھی اپنے بچوں کا حال نہیں پوچھا۔ میرا بیٹا تک مجھ سے چھین لیا۔ اس نے سرد آہ بھری، بے وقوفوں کی باتیں مت کرو، آخر وہ بلو کا باپ ہے، کیا پتہ وہ جہیز میں تیری مدد کرے، اگر وہ شادی میں آئے گا تو تیرے بیٹے کو بھی ساتھ لائے گا۔ اس خیال نے روزی کے رگوں میں نیا خون دوڑا دیا۔ وہ دوڑتی ہوئی منشی جی کے یہاں گئی اور منظور کے نام پر مفصل خط لکھوایا۔ اگر منظور اور منور شادی کے وقت نہ پہنچے تو کوئی بلو کو ڈولی میں بٹھانے والا بھی میسر نہ ہوگا۔ منظور بھائی آگے۔ میں نے انہیں ابھی بس سے اترا دیکھا ہے۔ بارات سے ایک دن قبل پڑوسی نے آ کر بتایا، میرا منور بھی تو آیا ہوگا، یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ منظور بھائی ضرور بس کی چھت سے سامان اتروا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد منظور بھی آ گیا۔ وہ بیٹی کے لیے میسر بستر اور برتن لایا تھا۔ روزی نے کوڑے کی آڑ میں کھڑے ہو کر پوچھا، تم میرے منور کو ساتھ نہیں لائے؟ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بخار آ گیا تھا۔ منظور کو روکتے ہوئے کہا، تو کیا میرے نصیب میں اپنے بچے کی صورت دیکھنا بھی نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ایسا کیوں کہتی ہو؟ ذرا بلو کے بیاہ سے نبٹ لو، پھر جی بھر کے منور کو بھی دیکھ لینا، آخر وہ تمہاری اولاد ہے۔ جب بلو اور مہمان رخصت ہو گئے تو اس سے منظور کے سامنا ہوا، روزی میرا کہا مانو تو اپنے گھر چلو، منور کہیں مہینے سے بیمار ہے، اب تو اماں بھی اس دنیا میں نہیں رہیں، بس میں اکیلا کام کرنے والا ہوں۔ بازار کی روٹیاں کھا کھا کر پیٹ بھی ٹھیک نہیں رہتا اور آنکھوں سے بھی دھندلا نظر آنے لگا ہے۔ ڈاکٹر نے موتیے کی بیماری بتائی ہے، انور میری جگہ لگ گیا تو میں آپریشن کروا لوں گا۔ روزی نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا اور بولی، کب چلو گے یہاں سے؟ پورے راستے وہ منور کو تصور کرتی رہی، اور وہ میری صورت بھی بھول چکا ہوگا اور میں اسے کیسے پہچانوں گی؟ 19 سال میں تو 8-9 سال کا کھلنڈرا لڑکا بھی تو جوان بن جاتا ہے۔ منور واقعی ہی ماں کی شکل بھول چکا تھا۔ روزی کو دیکھ کر اس نے تعجب کا اظہار کیا مگر خوشی کا نہیں، اور روزی جیسے توانا جوان کو دیکھنے کی منتظر تھی، اس نے ایک لاغار اور کمزور لڑکے کو دیکھا جسے روز بخار آتا اور وہ رات بھر کھانستا تھا۔ وہ جی جان سے منور کی تمہ داری میں لگ گئی۔ ڈاکٹر نے ایکس رے کروایا تو معلوم ہو گیا اسے تیپ دق ہو گیا۔ یہ علاج مہنگا تھا، منظور کی محدود کمائی میں گھر بھی چلانا تھا۔ روزی کے پاس 2-4 چاندی کے زیور تھے جو ایوب نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں بنوا کے دیے تھے، جنہیں روزی نے اپنے اچھے برے وقت کے لیے اٹھا رکھے تھے۔ اب منور کے علاج میں وہ ایک ایک کر کے فروخت ہو گئے۔ 7-8 مہینے وہ دن رات منور کی پٹی سے لگی رہی۔ اسے اپنے کھانے اور سونے کا بھی ہوش نہ تھا۔ اکثر جو کھانا منور چھوڑ دیتا وہی کھا لیتی اور سو جاتا تو اس کی پائنٹی پر سکڑ کر لیٹ جاتی۔ رفتہ رفتہ منور کی طبیعت سنبھلنے لگی، وزن بڑھنے لگا، چہرے پر رونق آ گئی۔ اس دوران مکے سے کسی پڑوسی نے اس کی ماں کے مرنے کی خبر کا فون کروا دیا تھا، مگر وہ منور کو چھوڑ کر کس طرح جاتی؟ اور اب لاہور لوٹ کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جس دن منور کا نیا ایکس رے دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے مکمل صحت مند قرار دیا تھا، روزی نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی، مزار پر چادر چڑھائی اور شکرانے کے روزے رکھے۔ پھر یکایک اپنی تھکن کا احساس ہوا تو اس سے اپنی طبیعت گری گری رہنے لگی۔ اگر بیٹوں کی شادی ہو جائے اور وہ چین سے آرام کر سکتی ہے، یہ روزی کا خیال۔ منظور نے اس رائے سے اتفاق کیا اور نارنگ میں اپنے رشتہ داروں کو فون کیا، بھلا کماؤ لڑکوں کے لیے رشتوں کی کیا تھی؟ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے 2 بہنیں بیاہ لائیں۔ شادی کی تیاریوں اور مہمانوں کی بھاگ دوڑ میں وہ بالکل نڈھال ہو گئی۔ اسے بخار آنے لگا، مگر نئی دلہنیں کیسے چکی چولہا کرتیں، روزی دن بھر بخار میں رہتی اور چولہے میں جھلستی رہتی۔ اس دوران منظور نے موتیا بند کا آپریشن کروا لیا۔ اس کی خدمت بھی روزی کے ذمہ تھی۔ اس کو اپنی حالت پر تعجب تھا کہ ذرا سی محنت اور تھوڑے سے کام کاج بھی اس کے دل میں دگ دگ کرنے لگتا ہے اور چکر آ جاتے ہیں۔ پھر شام سے ہلکا ہلکا بخار اور رات کھانسی کا ٹھکا۔ وہ گھر گئی تھی۔ شکر ہے گھر میں بیٹے بہوئیں موجود تھیں، لیکن ستم ظرفی یہ ہوئی کہ منظور کی آنکھوں کا آپریشن بگڑ گیا۔ اب موتیا چشمے کے باوجود اسے بہت دھندلا دکھائی دیتا۔ منور تو پہلے سے ہی فیکٹری میں ملازم تھا، منظور نے اپنی جگہ انور کا نام لکھوا دیا تھا۔ یوں دونوں کے پیسے سے گھر چلنے لگا۔ روزی کی طبیعت کسی طرح ٹھیک نہ ہوئی تو وہ منظور کے ساتھ اسی ڈاکٹر کے پاس گئی جس نے منور کا علاج کیا تھا۔ ڈاکٹر کو تشخیص میں زیادہ دیر نہ لگی، بی بی تمہیں بھی ٹی بی ہو گئی ہے، ایکس رے کرواتا ہوں مگر وہی دوائیاں کھانا ہوگی، لگتا ہے تمہیں اپنے بیٹے سے پرہیز نہیں کیا، یہ لگنے والی بیماری ہے۔ تمہیں مکمل آرام کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر نے رپورٹیں دیکھنے کے بعد اس کے کان میں گویا سور پھونکا۔
منظور نے دونوں بیٹوں کو ڈاکٹر کا فیصلہ سنا دیا کہ اب روزی کا علاج کروانا ہوگا۔ دونوں بیٹے خاموش رہے، مگر بہوئیں نے اسی دن روزی کے برتن علیحدہ کر دیے اور گھونگھٹ سر کر باورچی خانہ خود ہی سنبھال لیا۔ بڑی بہو کا بچہ ہونے والا تھا، منور نے اسے کہہ دیا تھا کہ ماں کے قریب نہ جانا۔ روزی سہمی ہوئی اپنے بچوں کے طرز عمل دیکھ رہی تھی۔ ایک دن انور نے کہا، اماں ڈاکٹر کہتا ہے یہ چھوٹ کی بیماری ہے، اب چھوٹ سے گھر میں پرہیز کیسے ہوگا؟ پھر بھائی نے الٹا سیدھا کچھ کہہ دیا تو ہم سب سے جھگڑا ہوگا، اس سے تو اچھا ہے تم ابا کے ساتھ لاہور چلی جاؤ، وہاں نانی کا گھر خالی ہوگا، وہاں اپنا علاج کروا لینا، ہم سے جو بھی ہو سکے گا خرچہ بھیجتے رہیں گے، جب اچھی ہو جاؤ تو چلی آنا۔ روزی کے تو سارے احساسات ہی ختم ہو چکے تھے، وہ بولی تم جیسا کہو گے ویسے ہی کروں گی۔ وہاں لاہور میں ماں کی موت کے بعد روزی کا بھائی کراچی سے آیا اور گھر بیچ کر واپس چلا گیا، اب وہاں کوئی اور بسا ہوا تھا۔ آخرکار منظور کو زمیندار کے پاس میں چوکیداری کی نوکری اور رہنے کو ایک کھوپڑی مل گئی، مگر روزی کا علاج کی کوئی تدبیر پھر بھی نہ بنی اور اب وہ اٹھتے بیٹھتے کھانستی۔ منظور کو روٹی پکانی نہیں آتی تھی، اس کی آنکھیں بھی خراب ہو چکی تھیں، بستی والے ترس کھا کر کھانا پینے کی مدد کرنے لگے۔ ایک دن منظور نے لہجت سے کہا، روزی تیرا تو خیر یہ میکہ ہے، یہاں سب لوگ تیرے باپ بھائی کی طرح ہیں، تجھے بھوکا نہیں رکھیں گے اور دوا دارو بھی کروا دیں گے، مگر میں تو پردیس ہوں، کب تک ایسے مانگ مانگ کر کھاؤں گا؟ ایسا ہے تو اچھا ہے میں بچوں کے پاس ہی چلا جاؤں۔ روزی نے لیٹے لیٹے ہی نظر اٹھائے بغیر کہا، روزی کو تیز بخار چڑھا ہوا ہے، دن میں ایک دو بار کوئی نہ کوئی آ کر کھانا پانی پوچھ جاتا، مگر اس کوٹری میں کوئی زیادہ دیر نہیں رک پاتا، اس کے محلے والے اکثر سوئم اور چالیسویں کا کھانا اسے دے جاتے تھے۔ ابھی پرسوں ہی اس کی پڑوسن اپنے چند پرانے جوڑے اسے دے گئی، جو قمیضیں کئی روز دن سے پہنے ہوئی تھیں وہ اب جگہ جگہ سے کھا چکی تھیں۔ بہرحال وہ خود کو کبھی تنہا نہیں پاتی تھی، ماضی کے دھندلے سائے ہمیشہ اس کے ارد گرد پیش منڈلاتے رہتے تھے، اب اگر کوئی اسے فقیرنی کہہ بھی دے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔